قبروں پر، مزارات پر، اولیاء اللہ، شہداء کی قبروں پر پھول چڑھانا، پھول لگانا، پھول کی پتیاں پھینکنا یا سبز ٹہنی لگانا، یہ کیا اجر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے؟ پھر وہ پھول یا درخت کی ٹہنیاں تر جو ہوتی ہیں، گیلی ہوتی ہیں، وہ قبرستان کے درختوں یا پودوں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں۔ قبرستان انسان جاتا ہے، وہاں قبروں کے اوپر پانی چھڑکنا اجر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عبد الجبار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ٹپس۔ سوال ہے کہ پھول یا ٹہنی قبر کے اوپر لگانا اجر کا، ثواب کا کام ہے یا نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے بذریعہ وحی آپ کو مطلع کیا گیا، باخبر کیا گیا کہ یہ جو 2 قبریں ہیں ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اور ان کا عذاب ایک چغل خور تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے درخت کی ایک گیلی شاخ لی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا ایک قبر پہ لگایا، دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پہ لگایا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ نے عمل کیوں کیا؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک یہ ٹہنی گیلی رہے گی تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان کے عذاب میں کمی کی جاتی رہے گی۔ اس حدیث کو بخاری، مسلم اور نسائی شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اب اس حدیث کا جواب محدثین جو حدیث کے ماہر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ تخصیص رسول تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص عمل تھا، یہ حضور کا ایک معجزہ تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت تھی، جس کی وجہ سے ان 2 گناہگار مردوں کے ثواب میں تخفیف کی جاتی رہے گی۔ اب آ جاتے ہیں ہم آج کے معاشرے کی طرف کہ آج کیا پھول کی پتیاں پھینکنا یا درخت کی ٹہنیاں لگانا یہ جائز ہے؟ اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس مردے کے عذاب میں کمی کی جائے گی یا نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر رواج ہے کہ اولیاء، شہداء، نیک لوگوں کی قبروں پر زیادہ تر پھول کی پتیاں یا درخت کی ٹہنیاں لگائی جاتی ہیں۔ اگر اس کو اسی طرح اجر کا باعث سمجھ لیا جائے، عذاب کی کمی کا باعث سمجھ لیا جائے تو یہ گناہگاروں کی قبروں پہ ہونا چاہیے، اولیاء، شہداء کی قبروں پہ تو نہیں ہونا چاہیے، ان کے اوپر تو عذاب نہیں ہو رہا۔ ہمارا حسن ظن ہے کہ اولیاء اور شہداء وہ بخشے بخشائے ہیں، اللہ رب العزت ان کے تو درجات بلند کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو ایک تو یہ عمل، دوسرا یہ ہے کہ یہ ہے ہی خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے ہم جیسے گناہگار، ہمارے ہاتھ کے پودے یا ٹہنیاں یا پھول کی پتیاں پھینکنے سے کیا ہوگا؟ ہاں، قرآن پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، اس طرح کے اعمال کریں، پھر تو ہے۔ درخت ہم پورا درخت اکھاڑ کے وہاں لگا دیں تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا، یہ محض خیال ہے، اس کو محدثین تسلیم نہیں کرتے۔ قبرستان کی ٹہنی یا پودا یا کوئی اور چیز بلا وجہ، بغیر کسی غرض کے، بغیر اجازت کمیٹی کے، جو قبرستانوں کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر وہاں کی چیز لینا، استعمال کرنا، یہ گناہ کا کام ہے، کیونکہ قبرستان وقف کی جگہ ہے۔ وہاں کے درختوں کو نقصان پہنچانا، وہاں کے پودوں کو نقصان پہنچانا، وہاں کی اور کسی چیز کو نقصان پہنچانا، یہ گناہ کا کام ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ یہ قبرستان کے حقوق میں سے حق تلفی ہے۔ قبر کے اوپر پانی ڈالنا، پانی چھڑکنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے اوپر پانی ڈالا، سر کی طرف سے شروع ہوئے پاؤں کی طرف تک پانی ڈالا، یہ دفن کرنے کے فوراً بعد کا عمل ہے۔ مقصد کیا تھا کہ یہ مٹی بیٹھ جائے گی پانی کی وجہ سے،
تو اس مقصد کو سامنے رکھ کے کہ جب بھی چاہے دفن کرنے کے فوراً بعد پانی ڈالا جائے، چاہے زندگی میں کسی وقت بھی ڈالا جاتا ہے، جب بھی ہم قبر پہ جاتے ہیں، اگر مٹی اڑنے کا، مٹی بکھرنے کا گمان ہو، خدشہ ہو، تو پھر اس پہ پانی ڈال کے اس کی مٹی کو بٹھایا جا سکتا ہے، جمایا جا سکتا ہے۔ وگرنہ یہ عقیدہ اور ذہن رکھنا کہ پانی ڈالوں گا تو اس قبر کے اوپر ٹھنڈک آئے گی، اس کو فائدہ پہنچے گا، اس پانی کی وجہ سے اس کو کوئی کسی اخروی اعتبار سے کوئی فائدہ پہنچے گا، تو یہ خیال رکھنا یہ خام خیالی ہے، کچا خیال ہے، اس کو چھوڑنا لازم ہے۔ ہاں بس مٹی کو جمانا اگر مقصد ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر جب بھی ڈالیں، چاہے قبر میں دفن کیا مردہ اس کے فوراً بعد ڈالیں اور چاہے کسی وقت بھی ڈالیں، مٹی جمانے کی غرض سے اگر پانی ڈالتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ امید ہے آج کے سوالوں کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔